बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 14 जुलाई है, दिन है मंगल का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। बिग बैंग, ये बिग बैंग क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तब्दील और अवामी रेफरेंडम का पहला नतीजा मौसूल हो गया। अलीमा खान नई क़यादत और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या प्लान बना रही है अवामी रेफरेंडम को कुचलने के लिए। दोस्तों, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर अंधेर नगरी के 14 नए वज़रा ये कौन हैं और पाकिस्तान में अवाम के लिए कुछ नहीं है लेकिन नए वज़रा को आप अपनी काबीना में शामिल करने जा रहे हैं और अखराजात कैसे बढ़ाए जाएंगे। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ कैसे होते हुए देख रही है और क्या इस्टेब्लिशमेंट का इस हुकूमत को लाना एक बहुत बड़ी गलती था और अब क्या इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो गया है और एक ब्लेम गेम शुरू हो चुकी है दोनों के दरमियान। और आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नून लीग से छुटकारा हासिल करने जा रही है, इसका भी मुकम्मल हाल वाल आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर इंडियन आबदोज़ों पर एटमी हथियार नस्ब ये स्टोरी क्या है और मलिहा लोधी साहिबा ने इस हवाले से क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हमें इसे ज़रूर अचीव करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान में जो सियासी हालात हैं वो शायद अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के भी कंट्रोल में नहीं रहे। वो सियासी जमातें जिन्हें आप नज़रिए ज़रूरत के तहत मैदान में लेकर आते हैं, जब वो डिलीवर नहीं करती तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। आपने नून लीग को इक़्तिदार दिया, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना चाहते हुए भी एक इत्तेहाद के अंदर लेकर आए और उनकी जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात की तकमील के लिए आपने इस इत्तेहाद को बनाया ताकि आपके इक़्तिदार को दाम बख्शा जा सके, उसे एक्सटेंशन मिल सके। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद आज पाकिस्तान की ना मईशत ठीक है, ना पॉलिटिकल कैपिटल है, ना सियासी जमातों के पास कुछ है। और अगर आप सियासी जमातों को माइनस कर भी दें, जिनके पास इक़्तिदार है, वो इस मुल्क को जो मईशत का एक चैम्पियन बनाने का ख्वाब दिखाया पाकिस्तान की आवाम ने, ये इस ख्वाब को भी पूरा नहीं कर सके। ये सिर्फ़ एक ज़िद थी। इमरान खान की हुकूमत को घर भेज कर रजीम चेंज कर कर जिन लोगों ने हुकूमत के ऊपर कब्ज़ा किया वो सिर्फ दिन गुजार रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। दोस्तों, आज पाकिस्तान के अंदर वो लोग जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ऐसा कबीला जो इस हुकूमत के साथ चल रहा है, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहा है, जिन्होंने इनके हाथ के ऊपर बैत की हुई है, वहाँ से भी अभी आवाज़ उठ रही है कि तब्दीली बहुत करीब है। लोगों का ख्याल ये है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शन नहीं है। वो जब मईशत को डिलीवर करने की बात आती है, पाकिस्तान की आवाम को उनके तरक्की का जो ख्वाब आपने दिखाया, इस ख्वाब की तकमील की बात आती है, तो वो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ देखते हैं। लेकिन वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं जिनके ये बस की बात कभी भी नहीं थी। और दोस्तों, अब ऐसा लगता ही है कि जिन लोगों ने तजर्बाकार होने का दावा किया और नारे लगाए, अब वो भी फंस गए हैं और जो लाने वाले थे वो भी फंस चुके हैं। और अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि इस बंद गली से हमने निकलना कैसे है। अगर ये इमरान खान से हाथ मिलाते हैं तो सबकी मौत होगी, यानी सियासी मौत। और अगर इमरान खान से हाथ नहीं मिलाते, यानी इमरान खान से हाथ मिलाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की आवाम से हाथ नहीं मिलाते, तब भी इनकी बका का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इसलिए अब शुरू होगी ब्लेम गेम और ताना दिया जाएगा कि इनसे कुछ नहीं हुआ। अगर आप पिछले 6 माह के आर्टिकल्स को उठाकर देखें और उन लोगों के आर्टिकल्स जिनसे कभी इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो जाती है, कभी मना लेती है, कभी मान जाती है, उनके आर्टिकल्स में 2 बातें हैं, मईशत और पाकिस्तान में सियासी जो पॉलिटिकल कैपिटल है, ये दोनों ये हासिल नहीं कर सके और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब कंधे की तलाश में है। और दोस्तों, मैंने आपको ना बहुत पहले ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल मैं करता हूँ ना कि डेमोक्रेसी इज़ अ डाइंग ब्रीड, इसे पता ही चलता है कि डेमोक्रेसी इस मुल्क के अंदर जानबूझकर इसे नाकाम बनाया जा रहा है। लोगों को जमहूरियत से नफ़रत हो जाए, लोग जब अपने हालात का जिक्र करें वो रोएं, आंखों में उनकी आंसू हों, बद्दुआएं दें इस हुकूमत को, इस निज़ाम को, और कहें कि पाकिस्तान में इस निज़ाम ने आवाम को कुछ नहीं दिया और तमाम जो मलबा है वो जमहूरियत के ठेकेदारों के ऊपर गिरे, यानी जमहूरियत का राग अलापने वालों पर गिरे, जमहूरियत पर गिरे और फिर एक नए निज़ाम की इसमें तख्लीक जो है
وہ ہمیں دیکھنے کو ملے۔ اب ہو کیا رہا ہے، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اب آواز اٹھا رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نئی تبدیلی بہت قریب ہے اور ایک ایسی تبدیلی آئے گی جس کا انتظار پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہے۔ دوستو، نجم سیٹھی صاحب کی گفتگو، اور انہوں نے کیا کہا کہ ایک ایسی تبدیلی جو قدرت لے کر آئے گی، ماحول خود بخود تبدیلی کے لیے سازگار ہو جائے گا۔ جیسے ایوب خان کے خلاف اچانک اسٹوڈنٹ باہر نکلے اور ماحول بدل گیا، جیسے بھٹو مقبول لیڈر تھا مگر اچانک ریت ان کی مٹھی سے سرکنے لگی، جیسے مشرف طاقتور صدر تھے لیکن سب کچھ آنن فانن تبدیل ہو گیا۔ دیکھیں یہ جو ایگزامپل سیٹھی صاحب کوٹ کر رہے ہیں کافی زیادہ اوبیسلی وہ کیمبرج کے پڑھے ہوئے ہیں اور ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تاریخ کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو نام لے رہے ہیں نا مشرف کا، مشرف بہت طاقتور آمر تھا اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے پاکستان کے آئین کو تبدیل کر دیا، ون مین شو۔ اس نے پاکستان کے عدالتی نظام کو تبدیل کر دیا، اس نے پاکستان کے جو سوشل سٹاٹا تھا اسے تبدیلی کی ہوا کے ذریعے جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کی، انلائٹن ماڈریشن کا نعرہ دیا۔ لیکن کیا ہوا انجام؟ آخر میں پاکستان کی سڑکوں کے اوپر ہم نے اس کے پتلے کو جلتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں نے اس کے پتلے جو بنا کر ان کو نہ صرف آگ لگائی بلکہ انہیں پاکستان کی سڑکوں پہ بھی گھسیٹا۔ جنرل ایوب صاحب کے بارے میں جب اسٹوڈنٹ جب سڑکوں پر نکلے تو کس قسم کے نعرے لگ رہے تھے، میں وہ نعرے دہرا نہیں سکتا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ نعرے کیا تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بھٹو صاحب کو پھانسی پر لٹکایا گیا، لیکن جو پولیٹیکل فلسفی تھی اس کی بنیاد کے اوپر آج بھی بھٹو زندہ ہے، یہ نعرہ لگایا جاتا ہے۔ یہ تمام لوگ اپنے اپنے وقت میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے غائب ہو گئے۔ اور دوستو، بے نظیر بھٹو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ تبدیل کرنے کے لیے آئی، لیکن پاکستان وہ پہنچتی ہیں اور ان کو مار دیا جاتا ہے اور پھر سارے کا سارا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ یہ بہت ہی طاقتور شخصیات تھی، لیکن ہر شخص نے جانا ہے اور کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی ہے جس سے پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر اگلی ایگزامپل ضیاء الحق صاحب کی، ہاؤ کین وی فارگیٹ ہم، جنہوں نے اسلام کو بنیاد بنا کر اپنی ایک طرز حکومت جو ہے قائم کرنے کی کوشش کی، اور وہ اپنی حکومت کے اندر اسلامی ٹچ دیتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، صرف وہ اپنے آپ کو لوگوں میں مقبول کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا کہ ہاں یار بڑا اسلامی ہے اور بہت اسلام کی بات کرتا ہے تاکہ لوگوں میں وہ پاپولر ہو سکے، لیکن اندر سے وہ ڈکٹیٹر تھے۔ اسلام کے اندر کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی اسلامی حکومت بنانا چاہتے تھے تو ڈکٹیٹرشپ کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، لیکن ان تمام آئیڈوسینکریٹک ویریبلز نے سب کچھ کیا اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو ایک تبدیلی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ضیاء کے جانے کے بعد حالات بدلے، مشرف کے جانے کے بعد حالات بدلے، نواز شریف صاحب آ گئے، بے نظیر کے جانے کے بعد جو آپشنز تھے وہ کم ہو گئے، اور جو ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج کا نعرہ ملتا ہے ہمیں۔ پاکستان کے اندر یہ جو تبدیلیاں جسے سیٹھی صاحب نے بھی بیان کیا، یہ تبدیلیاں کیا تھیں کہ جناب ان تبدیلیوں کے بعد ایک پولیٹیکل کینوس کے اوپر ایک نئی طاقت ابھرتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی انتظار ہے ایک بگ بینگ کا، اور تبدیلی آئے گی اور اس تبدیلی کے بعد حالات جو ہیں وہ خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ بنگلہ دیش کی ایگزامپل بہت ہی ریلیونٹ ہے اس کے اندر، جنریشن زی کیا کرے گی، دیٹ از آلسو ویری ریلیونٹ۔ تو اب سوچنا دوستو یہ ہے کہ یہ بگ بینگ ہوگا کب؟ کوئی حادثہ اس تبدیلی کی وجہ بنے گا، مگر وہ پی ٹی آئی نہیں لائے گی، تبدیلی آئے گی، بگ بینگ ہوگا، اب ایسا ہی ہوگا اور تبدیلی ضرور آئے گی۔ یہ تھے جی سیٹھی صاحب، اور کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ماضی کے حوالے بھی آپ کے سامنے رکھے، آپ کو سمجھا سکیں کہ اصل میں یہ بگ بینگ جو ہے وہ ہے کیا۔ دوستو، موروثیت کیا ہے؟ مزمل اسلم صاحب، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل یہ بات ہو رہی ہے کہ جیسے علیمہ خان آئی، ان کے ہاتھ میں موروثیت کا جھنڈا تھا اور پاکستان تحریک انصاف پہ قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، میں آپ کو ایک کمپیریزن کرواتا ہوں، اور یہ کچھ چیزیں ہم کمپیئر کریں گے بٹوین ہاؤس آف شریف اور عمران خان کے خاندان میں، شوکت خانم کی فیملی کے اندر اور ہاؤس آف شریف میں کیا فرق ہے، ملاحظہ کریں۔ موروثیت کیا ہے؟ بہن بھائیوں کو کوئی عہدہ دے دیا جائے۔ بہت آسان تھا نا، عمران خان کہتے کہ علیمہ آج سے آپ جو ہیں وہ پارٹی کی قیادت سنبھالیں گی، میں جیل کے اندر ہوں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کو بلاؤ، بیرسٹر گوہر آیا اور اس کو یہ عہدہ دے دیا گیا۔ عمران خان کے پاس بہت سارے آپشنز تھے، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب عمران خان کسی کو نومینیٹ کرتے ہیں نا کہ آج سے تم لیڈ کرو گے، تو وہ آپ کا وسیم اکرم پلس ہی بن جاتا ہے۔ قوم سہیل افریدی کو نہیں جانتی تھی، سہیل افریدی کو اس حد تک ضرور لوگ جانتے تھے کہ ہاں کوئی نوجوان ہے، کوئی کارکن ہے، اور وہ پارٹی کے اندر بہت مضبوط قسم کا امیدوار ہے، اور عمران خان کے بیانی کا وزن جو ہے اس نے اٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ لیکن
बतौर लीडर कोई नहीं जानता था कि सुहेल अफरीदी कौन है। इमरान खान ने आपको जिम्मेदारी दी और आप हीरो बन गए। अली मीन गंडापुर को इज़्ज़त दी और कौम के वो हीरो बन गए। तो इमरान खान अगर किसी को चाहते तो ये सब कुछ बहुत आसानी के साथ हो सकता है। अब आ जाते हैं कि शौकत खानम की फैमिली के अंदर ये ओहदे क्यों नहीं दिए गए। इमरान खान ने हमेशा से पाकिस्तान की आवाम को ना एक ही चीज़ कही कि यार ये ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम की इस चक्की से, इस सर्कल से, इस दायरे से हमें बाहर निकलना है कि तुम ग़ुलाम, तुम्हारा बेटा ग़ुलाम, तुम्हारी औलाद ग़ुलाम, उसकी औलाद ग़ुलाम, ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम का अब ये नारा नहीं लगेगा। मरूसियत को ख़त्म करो, पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करो। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान का हमेशा से जो उनकी लड़ाई थी कि ये फ़ैसले बाहर बैठकर करते हैं और इसका पाकिस्तान की आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक हो गया। तो इमरान खान के लिए आसान था कि ख़ानदान में से किसी को निकालते अगर वो मरूसियत के रास्ते पर चल रहे होते। अब आप ज़रा कंपैरिजन करें, एक तरफ है शौकत खानम की फैमिली और दूसरी तरफ है कौन, हाउस ऑफ शरीफ। बाप 4 बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब लेकर इस वक्त नारा लगाता है कि मुझे क्यों निकाला। चचा हुजूर 2 बार वज़ीर-ए-आज़म बन चुके, तीसरी बार बनने की ख्वाहिश है क्योंकि ऑन हैट्रिक है। और तीसरी तरफ अगर आप देखें तो बेटी मरीम नवाज़ को पंजाब के अंदर हुकूमत मिल गई। फिर आपने क्या किया, आपने ख़ानदान के लोगों को भी नवाजना शुरू कर दिया। कुछ किचन कैबिनेट के अंदर लोग थे। तो ये फ़र्क है हाउस ऑफ शरीफ में और शौकत खानम की फैमिली में। आपको यहाँ पर मरूसियत अगर नज़र आती है तो बहनें भाई को बचाने के लिए मैदान में हैं, वो कुर्सियों को बचाने या इन पे कब्ज़ा करने के लिए मैदान में नहीं आई। तो ये एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। मुज़म्मिल असलम साहब ने कहा कि मरूसियत तो ये है कि आप अपने बहन भाइयों को कोई ओहदा दें, जैसे पंजाब की वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म हमारी पार्टी में, तो बहनें अपने भाई की आज़ादी, कैद और बीमारी पर काम कर रही हैं। वो ना वज़ीर आला बनना चाहती हैं, ना अपोजिशन लीडर, और ना ही वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। ये उनके मकसद को सिर्फ कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। कन्फ्यूजन कोई नहीं होगी मुज़म्मिल भाई, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और इंशाल्लाह ये प्रोपेगेंडा ज़रूर ख़त्म होगा। और दोस्तों बात करेंगे, वकला ने चैम्बर अपीलें दायर की हैं और ये अपीलें असल में थी क्या। इमरान खान और बुशरा बीवी की अलकादी ट्रस्ट केस में अपीलों पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आयद करदा एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपीलें दायर। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सज़ा मुअत्तली दरखास्तों पर फैसले के खिलाफ अपीलें एतराज़ात लगाकर वापस कर दी और हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल को सज़ा मुअत्तली दरखास्तें गैर मौसर करार देकर सज़ा के खिलाफ अपीलें सुनने का फ़ैसला किया था, चूँकि रजिस्ट्रार ऑफिस का मौक़िफ़ था कि अपीलें आइनी अदालत सुनेगी। अब इसके ऊपर देखते हैं कि फ़ैसला क्या आता है, लेकिन सर फ़ैसला वही आएगा जो मंजूर इस्टेब्लिशमेंट होगा और जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को मंजूर हुआ तो यकीनन ये फ़ैसला भी आइनी अदालत ने फ़ैसला करना है और या सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी इन्होंने खुद ही तय करना है कि अपीलों के ऊपर। देखें, जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उसका इतलाक़ माजी से नहीं होता, फिर करो इतलाक़ तमाम केसेस के ऊपर, लेकिन चूँकि जो अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं उनके ऊपर भी ये कहते हैं कि इतलाक़ होगा और इसीलिए तब्दीली की गई। अगर आप इनकी प्राइवेट महफिल में बैठकर किसी से भी आप बात करें, और दोस्तों मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, वो तन्हाई में यही कहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड आपको यही गुफ्तगू करते हुए नजर आएंगे कि जनाब किसी भी कानून जब आप नया बनाते हैं इसका इतलाक़ माजी से नहीं होता, मानते हैं, लेकिन इमरान खान के केसेस के अंदर इसका इतलाक़ वो माजी से करेंगे। दोस्तों मुल्क गिर मुहिम चलाने का ऐलान किया गया। 5 अगस्त को इमरान खान को जेल के अंदर 5 साल हो रहे हैं। लाहौर के सदर मियाँ अकरम उस्मान साहब वही कहते हैं कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त से सियासी कैदियों की रिहाई और आइन की बहाली के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का ऐलान किया। लाहौर में गैर मुल्की शहरियों के केस की शफाफ तहकीकात हों। PTI ने महंगाई, पेट्रोल और आटे की बढ़ती कीमतों पर शदीद तशवीश का इजहार किया और पंजाब के गंदम ज़खायर और ख़रीदारी पॉलिसी का अवामी ऑडिट कराने का मुतालबा भी किया। देखें, एक चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचनी चाहिए कि अगर आपने अवामी सियासत करनी है ना, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अवाम के मसाइल को पकड़ें और उसके ऊपर बात हो। लेकिन हमने ना अपोजिशन लीडर को बोलते हुए देखा, ना हमने पंजाब में अपोजिशन लीडर को बोलते हुए देखा, ना हमने सेनेट में अपोजिशन लीडर को बोलते हुए देखा। ये कहीं पे मौजूद नहीं है। आपको ये नहीं हो सकता कि आपने जिस आप मेन्यू के अंदर 3-4 चीज़ें डालते हैं ना कि अच्छा यार इमरान खान की रिहाई भी ले लो, 2 आइटम इधरों भी पालो, 2 आइटम उधरों भी पालो। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग। इनकी तहरीक के अंदर मैं इनकी नीयतों के ऊपर कोई शक नहीं कर रहा। अपने घर बार को तोड़वाना, अपने बच्चों की कुर्बानी देना, ये कोई आसान काम नहीं है, ये सब लोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब तक ये जो साहब हैं लाहौर से हमारे भाई मियाँ अकरम उस्मान और बाकी तहरीक इंसाफ के कायदे इकट्ठे बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, हर रोज़ आवाम को नहीं जगाते, ये तहरीक कभी नहीं चलेगी। हमारा सर कोई एजेंडा नहीं है। मुझे आज किसी दोस्त का फ़ोन आया, ऐसे दोस्तों हाशमी साहब
کیڑے ایجنڈے تے کم کر رہے ہو بھائی؟ پچھلے 3 سالوں سے تو آپ تمام لوگوں کو ہم نے ایکسپوز کیا اور انشاءاللہ ہم مزید بھی آگے ایکسپوز کرتے رہیں گے. ہمارا تو کوئی ایجنڈا نہیں تھا، نہ ہمیں کوئی سینیٹر بننا ہے، نہ کوئی ہمیں ٹکٹ چاہیے، نہ کوئی عہدہ چاہیے، نہ کوئی ترجمان ہم نے بننا ہے، اور نہ ہی کسی کا ایجنڈا ہے. ایجنڈا صرف ایک ہی ہے، اور ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی بقا اور عمران خان کی رہائی، چونکہ وہ جیل کے اندر پاکستان کی عوام کے لیے قربانی دے رہا ہے. اور دوستو، یہ جو ڈار فیملی کا کیس تھا جسے عثمان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں شامل بھی کیا، اگر صرف آپ اس کیس کے اوپر ہی اپوزیشن کرتے تو آپ کو اس کا ایک بہت پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ مل سکتا تھا، اور آپ ان کی سیاست کو جو ہے وہ آبویسلی ادھیڑ کے رکھ سکتے تھے. لیکن انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ آبویسلی ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے کیسز کو دبا کر شاید ان کو کسی قسم کا ریلیف مل جائے گا. اب ہوتا پتہ ہے وہاں پہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ان کی کمزوری ہمارے ہاتھ لگ گئی تو جا کر ان سے ہم بات کرتے ہیں، اور یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور اس کو بطور لیوریج جو استعمال کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم نے آپ کی اس کیس کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا. اور وہاں پر جب ڈیل کی بات آتی ہے یا مذاکرات کو آگے بڑھانے کی بات آتی ہے تو مکمل طور پہ فلاپ ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک طرح سے احسان جو ہے وہ جتاتے ہیں پاکستان کی حکومت کے اوپر. لیکن ایسے احسانات، آپ کو یاد ہوگا کہ لیما خان بار بار کہتی رہی کہ جب تم کسی دھرنے کو کینسل کرتے ہو تو بدلے میں ان سے کچھ مانگو تو صحیح، لیکن تم کچھ نہیں مانگتے. بدلے میں کیا مانگا جائے؟ عمران خان کی رہائی. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈار صاحب کی بات کے اوپر خاموش ہو جائیں، جو اس برخوردار نے کیا اس کے اوپر بات نہیں ہوگی. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن اس ملک کے اندر دوستوں کیا ہو رہا ہے؟ قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے. غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے، امیر کے لیے، امیر کا تو خیر قانون ہی اپنا ہے، وہ اپنی کتاب اور قانون کی کتاب اپنے ساتھ لے کر پھرتا ہے، اور اس کی مرضی کے قانون کے مطابق اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے. اب کچھ انکشافات ہوئے جی، اور اغوا اور زیادتی کا مقدمہ مرکزی ملزم رضا ڈار سمیت 4 ملزمان کا مزید 4 روزہ ریمانڈ جی دے دیا گیا ہے، اور 4 روز بعد ملزمان کا 14 روزہ ریمانڈ مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد ملزمان جوڈیشل ہوں گے اور ضمانت دائر ہو سکے گی. اور اس میں ملزمان کے اہل خانہ نے جو باتیں کی یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور دوستو، ایسے کچھ انکشافات ہوئے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے ان لوگوں کو بچانے میں لگا ہوا ہے. اس فیملی کا انٹرویو سنیں جس میں انہوں نے انکشافات کیے کہ یہ بندہ کون ہے، اسے کہاں سے پکڑا گیا، اور جس کے اوپر اس وقت زیادتی کا الزام لگایا جا رہا ہے. رضا ڈار کیس کی ملزم ساجد خان کی بیوی اور بھائی کا انٹرویو. بھائی نے کہا کہ وہ ایک عام سویپر ہے، غریب آدمی ہے، پتہ نہیں کس نے اس پر یہ الزام لگا دیے، وہ تو بس اپنا کام کرتا تھا. ساجد کا رضا ڈار یا اس کیس میں کوئی تعلق نہیں، یہ غریب کو پھنسانے کی سازش ہے، یہ سب امیروں کے بچانے کی کوشش ہے. ساجد تو کبھی ان لوگوں کے قریب بھی نہیں گیا، پولیس نے دباؤ ڈال کر جھوٹے کیس میں پھنسایا. ساجد کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں، وہ کبھی کسی جرم میں ملوث نہیں رہا، یہ سب سازش ہے. اور اس کے بعد بیوی کا انٹرویو، اسی کلپ کے اندر ایک اس کی جو بیوی ہے اس کا بھی انٹرویو چل رہا ہے، جس میں وہ یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر ساجد خان ایک سویپر ہے، وہ غریب آدمی ہے، روزانہ مزدوری کر کے گھر چلاتا ہے. پتہ نہیں کون کون سے الزام لگا دیے اس پر. امیروں کو بچانے کے لیے غریبوں کو پھنسایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. رضا ڈار سے ہمارا یا ساجد کا کوئی تعلق نہیں، وہ تو بس ایک عام ملازم تھا، اسے پکڑ لیا گیا. میری اپیل ہے کہ انصاف ہو، میرے شوہر کو رہا کیا جائے، وہ بے گناہ ہے. اللہ کے لیے ہماری مدد کریں، میرے بچوں کا باپ ہے، گھر میں بچے رو رہے ہیں. کس نے یہ سب کچھ کیا؟ امیروں کے لیے غریبوں کو قربان کر رہے ہیں. آج تک اس ملک کے اندر یہی تو ہوتا رہا ہے. کسی طاقتور نے اپنی کرسی کو بچانا ہے تو وہ جمہوریت کو قربان کرتا ہے، جمہور کو قربان کر دیتا ہے. اور آج کسی طاقتور کے ایک حکمران خاندان کے بچے کو بچانا ہے تو پھر غریب کی باری آئے گی نا. قربانی دے غریب کا بچہ. گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو تو غریب کے بچے کو پہلے زہر دیا جاتا ہے، اور پھر ماں باپ بھی زہر جو ہے وہ کھا لیتے ہیں. میں آپ سے یہ باتیں کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ دوستو، پاکستان میں حقیقتیں یہی ہیں جنہیں پاکستان کا میڈیا نہیں چلاتا. آج تک کسی میڈیا نے یہ نہیں بتایا آپ کو کہ کچھ روز پہلے ایک میاں بیوی نے جو زہر کھایا، پہلے اپنے بچوں کو کھلایا اور خود کھا لیا. حالات کیا تھے اس گھر کے؟ یہاں پہ لگا ہوا ہے جی کہ اچھا مریم نواز کی اشتہاری کمپین چلنی چاہیے، اچھا ڈار خاندان کے کیس کو ہم نے کیسے دبانا ہے. پاکستان کے اندر یہ اسی قسم کا آپ کو تماشا نظر آئے گا. ہم نے اپنے تعلق کو کتاب سے توڑ دیا. اگر آپ کتاب کے ساتھ تعلق کو جوڑیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، انسان کی تاریخ اس سے کتنی ملتی جلتی ہے. آج تک انسان کی تاریخ میں جتنی قومیں بھی تباہ ہوئی، آپ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تمام نشانیاں آپ کے سامنے کھول کھول کے رکھتے ہیں. کوئی ماپ تول میں کمی کرتا ہے، کوئی اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے، اور کئی لوگوں نے ظلم کیا، اور ظلم کرنے والے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے.
اور میرے رب نے کسی کو مچھر کے ذریعے مار دیا اور کوئی اپنے غرور کے ساتھ سمندر کی تہہ میں ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اور پاکستان میں سر یہی تو کچھ ہو رہا ہے آج کل. طاقتوروں کو بچایا جاتا ہے, غریب کو مار دیا جاتا ہے. ہمیں اپنے حالات کو ٹھیک کرنا ہوگا, نہیں تو ہمارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ہمارے سے پہلے قوموں کا ہوا. اور دوستوں, میں آپ کو علیمہ خان کے حوالے سے خبر یہ دے دوں کہ 26 نومبر کیس میں اہم انکشافات ہوئے ہیں اور مختلف ذرائع سے خبر ہے کہ علیمہ خان کو سزا دے دی جائے گی. لیکن اس کیس میں ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ علیمہ خان کے ٹرائل سے قبل 12 شریک ملزمان کو عدالت سے سزا ہو چکی ہے. سزا پانے والے ملزمان نے اپنا جرم قبول کیا. ان سزاؤں میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے آج کے خلاف یا اس عدالتی فیصلے کو آج سے پہلے کبھی چیلنج نہیں کیا, اور یہ ان کی نااہلی ہے. جی یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں. عمران خان کے کیسز کے اندر بھی آج کل نا وہ لطیف کھوسہ صاحب ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر. مجھے نہیں پتا کہ انہیں کس نے ایکٹیو کیا, لیکن آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک اور غلطی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے. اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کسی دوست نے لکھا ہوا تھا کہ مختلف ذرائع سے خبر ہے. دیکھیں جی, ذرائع شرائع کچھ نہیں ہوتے. یعنی ذرائع کیا ہیں؟ ذرائع تبھی ریلیونٹ ہوں گے نا جب جو ذرائع انفلوئنس کر رہے ہیں جج کو, اور ان ذرائع نے بتا دیا مختلف لوگوں کو, اور وہ خبر بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ جناب ہم تو علیمہ خان کو سزا دیں گے. یہ فیصلہ جج کی ثوابدید ہوتا ہے اور جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ سسٹم کس طرح سے کمپرومائز ہو گیا اور نیریٹو بلڈنگ کی جا رہی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی ٹرائل مکمل نہیں ہوا؟ آپ اندازے لگا سکتے ہیں نا, اندازے لگائی جائیں, لیکن یہ ایک دلیل کے طور پر دوستو یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں خاندان کو کس طرح سے پاکستان کی سیاست کی بھینٹ چڑھایا جائے گا, اور کس طرح سے وہ لوگ جو علیمہ خان سے ناراض ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے یا پھر ان کے راستے ہموار کرنے کے لیے علیمہ خان کو جو ہے وہ جیل میں پھینکا جائے گا. یہ اس دلیل کے طور پہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. چونکہ یہ جو گیس ورک کیا جا رہا ہے وہ کس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے کہ یار علیمہ بولتی بہت ہے. اچھا کی کریے, بشرا بیوی نے جس طرح خاموش کروایا سے اس ٹائم کہ ہم اب علیمہ خان کو بھی جیل میں بھیج دیں اور اس کیس کو اسی طرح یہ چلائیں گے. دیکھیں سہیل افریدی کے خلاف بھی اس قسم کے کیس پہلے بن چکے ہیں اور کیسز اس طرح کے بنائے جاتے ہیں. اور دوستوں آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ مراد بل کی متنازع شقیں واپس ہو گئی ہیں. شفیع جان نے کہا کہ مراد بل کی متنازع شقوں کو واپس استحقاق کمیٹی کو بھیج دیا گیا. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر تمام متنازع شقوں کو واپس لیا جائے گا. ایک ہفتے میں متنازع شقیں واپس لے کر بل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. بل پر دستخط کے بعد گورنر کو اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی. وزیر اعلیٰ نے کابینہ ممبران کی تنخواہیں نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ انہوں نے خیر بات کی, لیکن تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ تو آپ نے ایک طرف کر لیا, لیکن دوستو وفاقی کابینہ میں رد و بدل کی بات ہو رہی ہے. اور خبر یہ ہے کہ نوجوان اور نئے چہروں کی شمولیت کا امکان ہے. یہ کوئی کمپنی تم لوگ چلا رہے ہو یا کسی فلم کی شوٹنگ کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے یا نئی فلم بنانے جا رہے ہو کہ جناب نئے چہروں کو, نوجوان لوگوں کو اس کابینہ میں شامل کیا جائے؟ یعنی سارے بڈھے تھے, ان بڈھوں کو کوئی دیکھے گا نہیں, تو انہوں نے کہا جی ذرا جوان چہروں کو آپ اس پہ انڈکٹ کریں. تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قریبی رفقا سے مشاورت مکمل کر لی. وفاقی کابینہ میں نئے چہروں اور نوجوان قیادت کو موقع دینے کا فیصلہ ہوا ہے. نئے شامل ہونے والے ارکان کو وزیر مملکت کے عہدے دیے جانے کا امکان ہے. اس میں جی احسان افضل صاحب ہیں, اختیار ولی ہیں, نوشین افتخار ہیں, عبدالرحمان کانجو, شمائلہ رانا ہیں, فیصل سبزواری, مختار ملک ہیں, آمنہ بطول, سینیٹر شاہ زیب درانی, سینیٹر افنان اللہ, سینیٹر بشرا انجم, ان لوگوں کے نام شامل ہیں. اندھیر نگری ہے, آپ 14 وزراء کو کابینہ میں شامل کریں یا 114 کو, آپ کا قانون ہے, آپ کا ملک ہے. پاکستان کی عوام تو ایسے ہی خام کھائے جی, آپ جو مرضی کریں. تو سب ایک اور خبر بھی آپ کو میں اسی جو روش پاکستان میں ہمیں نظر آتی ہے کہ مراد اور پھر وزراء کو نوازنے کا سلسلہ جاری ہے اور نئے چہرے جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں, نیو فیسز. تو ٹھیک ہے, آپ چلائیں, آپ نے جو فلم دکھانی تھی پاکستان کی عوام کو دکھائیں, اور جو اسٹیج ڈرامہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے اس میں نیو رائزنگ سٹارز کو آپ انڈکٹ کر سکتے ہیں. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ملک میں 52 سے 57 ہزار بلیو پاسپورٹ ہیں. سابق ریٹائرڈ لوگ کون سے ہیں؟ تینوں مسلح افواج کے سابق 4 سٹار افسران, ان کی بیگمات اور 28 سال تک ان کے زیر پرورش غیر شادی شدہ بچے, تمام صوبوں کے سابق چیف سیکرٹریز, سابق وفاقی سیکرٹریز, ان کی بیگمات, گریڈ 22 کے تمام سابق سرکاری افسران, آرمی کے تمام سابق لیفٹیننٹ جنرل اور بیگمات, نیوی کے تمام سابق وائس ایڈمرل اور بیگمات, ایئر فورس کے سابق ایئر مارشلز اور بیگمات, سپریم کورٹ کے تمام سابق ججز اور ان کی بیگمات, اور تمام ہائی کورٹس بشمول کشمیر اور گلگت کے تمام سابق ججز اور بیگمات,
اور ان سب کے پاس بلیو پاسپورٹ ہے. تو سر یہ جو بیگمات ہیں ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے وہ تمام سہولیات میسر ہیں اور یہ پاکستان کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے. ویلکم ٹو پاکستان. 50-50 کا وہ گورا مجھے دوبارہ آج یاد آ گیا جس نے کہا تھا کہ جناب واٹ اے کنٹری, یہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے لیکن یہاں پر بلیو پاسپورٹ جو ہے وہ بانٹا جا رہا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ پاکستان میں گرین پاسپورٹ کے حوالے سے بیانیہ بنایا جاتا ہے کیوں. ان کے پاس تو جو فیصلہ ساز ہیں ان کے پاس تو بلیو پاسپورٹ ہے اور اس پہ ان کو لیوریج بھی ملتا ہے, اہمیت دی جاتی ہے. غریب کو جس نے پاکستان سے باہر جانا ہے یہ معاملہ تو اس کا ہے. تو اگر یہ بیانیہ نہیں بنائیں گے تو اور کیا کریں گے, کیونکہ ایکچولی جب آپ دنیا میں موو کرتے ہیں جو انٹرنیشنل انڈیکس ہیں وہ آپ کو پاکستانی پاسپورٹ کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے. یہ پہچان ہماری ضرور ہے لیکن یہ پاسپورٹ دنیا میں ٹریول کرنے کے لیے کتنا طاقتور ہے یہ دنیا کے مختلف انڈیکس میں آپ کو اس کی پوری کہانی ملے گی. اور دوستوں آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ مولانا کے خلاف سوشل میڈیا پہ جو ایک مہم ہے, کل انہوں نے ایک تقریر کر دی اور فوج سے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ انہوں نے سوالات کیے اور اس کے بعد چونکہ لفظ ان کا تھا کہ جی تنخواہ لینے والے یہ آپ کا کام نہیں ہے, سیاسی جماعت میں آپ آ جائیں. اچھا جو انہوں نے باتیں کی یہ کوئی نئی باتیں تو نہیں ہیں. اس سے پہلے فضل الرحمان صاحب کے اوپر جو نون لیگ کا پوری جو پروپیگنڈا بریگیڈ اس وقت تنقید کر رہی ہے, جو ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں ایک طرف. دوستو خواجہ آصف صاحب نے ماضی میں کیا کہا, مولانا فضل الرحمان جو ان کی ریسنٹ ٹویٹ ہے پہلے یہ سن لیں اور پھر ماضی کے بیانات. فضل الرحمان ایک سیاستدان, ممتاز مذہبی رہنما, اس لیے ان سے الفاظ کے انتخاب میں زیادہ ذمہ داری کی توقع کی جاتی ہے. فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی ان کی تنخواہ سے جوڑنا نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری کے مترادف ہے. کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی جان نہیں دیتا. جان کی قربانی کے پیچھے کسی نظریے, عقیدے, فرض, وطن سے گہری وابستگی ہوتی ہے. آپ حالات اور واقعات یا طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر اس نظریے, وابستگی, محبت اور قربانی کی توہین نہیں کر سکتے. ایسے وقت میں جب دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے, ماؤں کے جوان بیٹے بشمول افواج پاکستان, دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ان سب سے بڑھ کر ہمارے سیولینز روز قومی پرچم میں لپٹ کر واپس آتے ہیں. ان کی قربانی کو تنخواہ کا نتیجہ قرار دینا سیاسی تنقید نہیں بلکہ اخلاقی بے حسی ہے. مولانا صاحب نے صرف ایک ادارے کو نہیں ہزاروں شہداء, زخمیوں, بیواؤں, یتیم بچوں اور سوگوار والدین کے جذبات کو مجروح کیا. اب خواجہ آصف صاحب کا ماضی کا بیان بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. دیکھیں آج تو ان کو جمہوریت بھی یاد آ گئی, آج ان کو غدار کون ہے یہ ڈیفینیشن ہمیں بتا رہے ہیں اور کس قسم کے سیاستدان ہیں یہ بھی لوگ ہمیں بتا رہے ہیں. عابد شیر علی صاحب نے کہا کہ جناب فضل الرحمان کا پاکستان کی مسلح افواج اور جوانوں کے خلاف دیا گیا بیان نہایت افسوسناک, قابل مذمت, غیر ذمہ دارانہ اور قومی اتحاد کو نقصان پہنچانے والا ہے. ایسے بیانات نہ صرف لاکھوں پاکستانیوں کے جذبات مجروح کرتے ہیں بلکہ ان جوانوں کی عظیم قربانیوں کی بھی توہین کرتے ہیں. آج آپ کے ساتھ نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے میرے بھائی عابد شیر علی. اگر یہ اسٹیبلشمنٹ نہ کھڑی ہوتی تو آج آپ کو جو باتیں آپ نے جنرل باجوہ کے بارے میں آپ کی جماعت نے کہی نا, اور جو محاذ آپ کریٹ کر رہے تھے لندن میں جہاں آپ کئی برس تک رہے, یہ محاذ آج کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی آپ کھول کے کھڑے ہوتے کیونکہ آج وہ آپ کے ساتھ ہیں, آج آپ کو اچھے لگتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ خواجہ آصف نے کیا باتیں کہی. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جناب 71 ہار گئے, 65 ہار گئے, کارگل ہار گئے, پہلے ان سے حساب لیا جائے. یہ وہ باتیں تھیں جو خواجہ آصف نے ماضی میں کہی. یعنی 30 سال سے حکومت کی آپ نے, 71 کی جنگ آپ نے ہاری, کارگل میں شکست آپ نے کھائی, 65 میں جھوٹی وکٹری ڈکلیئر آپ نے کی. اور یار کوئی اس سے پوچھے تو جا کے صحیح, جو روز کوئی نہ کوئی جھوٹ بولتا ہے, آج کس منہ سے خواجہ آصف نے یہ بیان دیا. پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید عمر کا تقاضا ان کے بال سفید ہو گئے, لیکن یہ بال انہوں نے جھوٹ بول بول کر سفید کیے. اور پاکستان میں لوگوں کو نا اسٹیبلشمنٹ, دیکھیں یہ وقت آتا ہے, ٹرانزیشن ہوتی ہے. جنرل باجوہ چل رہے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ باجوہ کا ایک دور آپ کو نظر آئے گا. مشرف صاحب کسی کے ساتھ چلے, کاف لیگ بن گئی. اس سے پہلے جو سیاسی جماعتیں تھیں توڑ جوڑ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کرتی رہی. نواز شریف کو سیاست میں لے کر آئے, جو جنرل ضیاء کے ساتھ چل رہا تھا وہ ایک الگ سے لیگ بنا دی گئی. تو یہ تمام چیزیں ہر دور میں ہر سیاستدان کی ایک اپنی پرائیورٹی ہوتی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ بنا کر جو چلتا ہے. آج اگر آپ کا گٹھ جوڑ موجود ہے تو آپ اسے ہائبرڈ رجیم کا نام دیتے ہیں, سپر ہائبرڈ رجیم, اور کاش یہ 78 برس پہلے آ جاتی اور پاکستان ترقی کرتا. اگر یہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں تو آپ کو جو پریزنٹ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف ویسی ہی تنقید کریں گے جیسی آپ ماضی میں کرتے رہے. تو کوئی ان سے پوچھے گا نہیں پوچھے گا. اور دوستوں جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کا بیگیج کیوں اٹھائے گی؟ 78 برسوں سے ہر رجیم کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے.
दोस्तों मैं आपको खबर ये भी दूं, और ख़बर ये है इंडिया के न्यूक्लियर वॉर हेड्स तैयार और इन्हें आबदोज़ों के ऊपर नस्ब कर दिया गया। और ये एक पूरी स्टोरी हमने इरफान हाशमी टॉक्स में अलग से भी की है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा, मैंने इस पर रिसर्च की, और मरिया लोधी ये कहती हैं कि इंतहाई मुस्तनद ज़राए से ये खबर आई कि इंडिया अपनी सबमरीन्स पे न्यूक्लियर वॉर हेड्स की तनसीब का काम कर रहा है, जिनकी तादाद 12 से ज़्यादा है। ये पाकिस्तान के SIPRI के करीब है, और ये ख़बर एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और फिर उन्होंने उसकी एग्जांपल ये भी दी थी कि हम क्या कर रहे हैं, हम कश्मीर के अंदर एक जो हमारा मैंडेट है इसे चोरी करने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ना कुछ चीज़ें मैंने सर्च की हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि असल में ये प्रोग्राम है क्या, और पाकिस्तान की असल में तैयारी क्या है, और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक ये जो पूरे का पूरा सिस्टम है, ये होगा क्या। 2 से 3 मुख्तलिफ इंटरनेशनल जरीदे हैं जी जिन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया, और इन लोगों की जो असेसमेंट है वो क्या है। असेसमेंट ये है कि एक बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत ने मुमकिन तौर पर पहली मरतबा अपनी जोहरी आबदोज़ पर महदूद तादाद में एटमी वॉरहेड्स तैनात करना शुरू कर दिए। ये पेशरफ्त सिर्फ भारत की फ़ौजी ताकत में इजाफा नहीं, ये बहरे हिंद, पाकिस्तान, चीन और पूरे जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन में एक बड़ी तब्दीली हो सकती है। क्या भारत सिर्फ मनसूबाबंदी कर रहा है, या भारतीय जोहरी आबदोज़ें पहले ही एटमी हथियार लेकर समुद्र में गश्त शुरू कर चुकी हैं। और सबसे अहम सवाल, पाकिस्तान इस नई सूरत हाल का मुकाबला कैसे करेगा। असल खबर क्या है, जून 2026 में जारी होने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास अंदाज़न 190 जोहरी वॉरहेड्स मौजूद हैं। रिपोर्ट में तकरीबन 12 भारतीय वॉरहेड्स की पहली मरतबा डिप्लॉयड यानी उन्हें तैनात करार दिया गया। तैनात शुदा वॉरहेड से मुराद ऐसा जोहरी हथियार जो किसी मिसाइल में नस्ब हो या ऐसी फ़ौजी फ़ोर्स के पास मौजूद हो जिसे मुख्तसर नोटिस पर इस्तेमाल किया जा सके, यानी रेडी है, ऐसे बटन दबाना है और हमला हो जाएगा। तो ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं 3 चीज़ें इसमें आपको बता देता हूँ कि एक होती है न्यूक्लियर आपकी सबमरीन जो न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है, और आपको ईंधन की ज़रूरियात न्यूक्लियर क्योंकि बेस्ड होती है, तो आपको बैटरी चार्ज करने की या फिर इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक आपकी सप्लाई है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसा कि पाकिस्तान के पास आबदोज़ें हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इसे जब आप समंदर में उतारेंगे तो चीन के लिए क्या एक बड़ा ख़तरा होगा, क्योंकि ये चीन स्पेसिफिक जो है टेक्नोलॉजी या ये स्ट्रेटजी, ये लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो बनाया जा रहा है। अब पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, पाकिस्तान को ऑब्वियसली सोचना पड़ेगा। हम यहाँ पे बलूचिस्तान में लोगों को जो है कुचल रहे हैं, पंजाब में तहरीक नहीं चलती, बलूचिस्तान में हम जो है वो जाकर अपनी मर्ज़ी की कठपुतली हुकूमत बनाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने ये किया, कश्मीर के अंदर भी हम ये करने जा रहे हैं। लेकिन भारत क्या कर रहा है, भारत अपने दिफा को मजबूत कर रहा है। देखिए, आने वाले दिनों में याद रखिएगा कि हमने फ़िज़ा में तो उनको मारी है, लेकिन हम समंदर के अंदर कितने मजबूत हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि समंदर के अंदर आबदोज़ों के ऊपर अगर इस तरह से एटमी हथियार नस्ब कर दिए जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा आउट क्लास टेक्नोलॉजी चाहिए कि आप इसको काउंटर कर सकें। क्योंकि समंदर के अंदर नेविगेशन यानी आपके उस एरिया के अंदर आबदोज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद होंगी, तो आप नेविगेट कर सकते हैं ना। और हमला कहाँ से होगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। समंदर के अंदर से हमला किया जा सकता है। हमला चाइना के तनाजुर में भी इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान के तनाजुर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान की क्या तैयारी है, तो आपने जाकर इरफान हाशमी टॉक्स के ऊपर ये जो हमारी स्टोरी इसे ज़रूर देखिएगा। और इसमें जो कैपेबिलिटीज़ हैं यानी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और भारत की और फिर चाइना के तनाजुर में, इसमें मैंने तफसील से बात की है, जाकर इसे ज़रूर देखिएगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।